اچھا اگر میں یہ کہوں میری اور طالبان کی سوچ ایک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سوال اور امریکہ جس کو اپنا پچھلگو بنا کے رکھتا ہے اس کو آخر میں اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. اشرف غنی کو اکیلا چھوڑ کے پاکستان اتنے دنوں اس کا پچھلگو بنا رہا تو پاکستان کا کیا حشر ہے؟ آپ کی برادری نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 5-10 سوال آپ نے ہرگز آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں اسلام سے؟ مجھے یہ کہ اگر طالبان کسی جگہ آئے ہیں، اپنے ملک میں آئے ہیں، تو اس کے اوپر انڈیا کو، انڈیا کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیے تو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھیں گے. مسلمانوں سے یہ سوال کریں گے کہ صاحب آپ خوش کیوں ہو گئے؟ سوال کرنا پڑتا ہے نا. جب جماعت اسلامی اپنی ویب سائٹ پہ کچھ لکھ دے، جب دیوبند سے آنے والے ایک بڑے عالم یہ کہہ دے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو مجھے سوال پوچھنا پڑتا ہے. آپ یہ کہیے کہ میں ہوں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، 200 سال پرانی آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء ہے، آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے افغانستان میں گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی. آپ کو معلوم ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اپنے 6 شاگردوں کو جو سب کے سب مولوی تھے، ملا تھے، ان کو وہاں بھیج کر گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی افغانستان میں، اور 99.9% مسلمانوں کی سرزمین تھی وہ. اور پریزیڈنٹ مولانا محمود حسن کو بننا چاہیے تھا، نہیں راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا تھا. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں رضوی صاحب، اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں میرا ملک انڈیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے لیڈنگ رول پلے کرے. انڈیا کا ایک لیڈنگ رول ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں. ابھی دنیا کی بات نہیں کرتا میں، حالانکہ خواب تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا کو لیڈ کرے انڈیا، اور آ جائے گا یہ وقت. امریکہ کا پچھلگو بننے کی انڈیا کو ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ جس کو اپنا پچھلگو بنا کے رکھتا ہے اس کو آخر میں اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. اشرف غنی کو اکیلا چھوڑ کے گیا ہے امریکہ. اور پاکستان اتنے دنوں اس کا پچھلگو بنا رہا تو پاکستان کا کیا حشر ہے؟ ٹھیک ہے. تو پلیز انڈیا کو بچانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایک سیکنڈ ابھی میری اصلی بات تو ہوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے ورلڈ میں، دنیا میں. کیسے کریں گے؟ باہر ہو کے کریں گے، اندر رہ کے کریں گے؟ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ بہتر رشتے. آپ بہتر رشتے، سب سے ضروری چیز ہے بہتر رشتے. پاکستان کی بات میں کرتا ہی نہیں، ورنہ یہ فوراً فرمان جاری ہو جائے گا کہ انہیں پاکستان بھیج دو. ہمیں پاکستان بھیجنے کی تیاری شروع ہو جائے گی. بیانات تو میں پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن بھیا تمہارا تو بہت پرانا رشتہ ہے، پاکستان تو تمہارا حصہ تھا، افغانستان تو اس سے بھی زیادہ پرانا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی طالبان کی بات ہوتی ہے تو مولانا محمود مدنی جو ہیں راجہ مہندر پرتاپ کی بات ایک پردے داری کے طور پر کرنے لگتے ہیں. بھیا وہ طالبان کے آنے سے بہت پہلے راجہ مہندر پرتاپ آئے تھے. یہ تو ہسٹری آپ کو سنانی ضروری ہے. جی، لیکن آپ جس مکتب فکر سے آتے ہیں، آپ دیوبند سے آتے ہیں، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی سوچ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. اب ذرا آپ اس کو صاف کیجئے، کلیئر کیجئے کہ طالبان کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی فکر ہے، کیا وہ دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے میرے سے. یہ سوال جانتے ہیں، یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، مسلمان سے پہلے یہ سوال پوچھا، اتنے سال تو مسلمان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تم ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سوال پرانا ہو گیا تو اب ایک نیا سوال آ گیا. یہ سوال ہو سکتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہو کہ چلو اس کو چھوڑ دو، ابھی ایک نیا سوال کھڑا کرو کہ تم طالبانی ہو، طالبان کی تمہاری سوچ ایک ہے. اچھا اگر میں یہ کہوں میری اور طالبان کی سوچ ایک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟
آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور یہ سوال ہی نہیں آنا ہونا. دیکھیے آپ ہو کیا رہا ہے, آپ کی برادری نے, ایک میری برادری ایک آپ کی برادری, آپ کی برادری نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 5-10 سوال آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں. سوری, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, رضوی صاحب ناراض مت ہوئیے گا. آپ کی برادری نے جواب سوال کر دینے بہت آسان, میں ہرگز علمی اعتبار سے اس بات کا جواب دیں. میں ہرگز کسی بھی ایسے آؤٹ فٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا ایسوسیشن انڈیا کے ساتھ ہے. آپ کو پرابلم, آپ کی برادری کو پرابلم اسلام سے ہے. آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے, آپ کیوں پریشان ہیں اسلام سے, مجھے یہ بتائیے. یہ سوال آپ نے عوام کے بیچ کتنا پہنچایا, اس کا جواب کیسا ہے, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. سر آپ سے سوال ہے, اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ بھئی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں ہے نا, پریشان ہے. تو جب اسلام سے پریشانی نہیں ہے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. پرابلم تو اسلام ہے نا. آپ نے اسلام کو, اس ملک میں موجود اسلام کو اپنے لیے پرابلم سمجھ لیا. چلیے اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. نہیں, میں اس طالبان جو بات کہہ رہا ہے کہ بچے اور بچیاں, بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے, وہی بات آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. تو بڑا لوگ جو ہیں ایک طرح سے ملا لیتے ہیں کہ بھئی جو وہ فکر ہے وہی فکر یہاں پر ہے. اب آج کے وقت میں بیٹے اور بیٹیاں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لڑکے لڑکیاں کو ایڈ میں نہیں پڑھ سکتے, اس بات کی کیا کوئی اسلامی حیثیت ہے اس کی؟ بات دیکھیے, بات اب آپ اسلام پر لے آئے ہیں اور میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے آپ کو. آپ اپنی پرابلم کی سولوشن ڈھونڈیے پہلے اور اپنا مائنڈ صاف کیجیے. اسی سولوشن کے لیے ہم نے آپ کو ہاں, تو وہ وہیں سے پرابلم آ رہی ہے رضوی صاحب. پرابلم یہاں سے آ رہی ہے کہ اسلام کا نام آئے گا تو دقت ہوگی, اسلامک ایجوکیشن ہوگی تو دقت ہوگی, مدرسہ بنے گا تو دقت ہوگی, ہم لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بھی دقت ہوگی, لڑکوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آپ اسکول بنانا چاہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, مدرسہ بنانا چاہیں آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں.